نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا انعامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال سید الکونین بے چین دلوں کے چین رحمت دارین دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل ہادی نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود منزہ عن العجوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر برتھا شاہد ما طغا رازدار ما اوحا صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا جان کائنات روح کائنات رونق کائنات رنگت کائنات بہار کائنات سنگار کائنات حسن کائنات حسین کائنات احسن کائنات محسن کائنات قاضی کائنات رہبر کائنات معلم کائنات حکیم کائنات طبیب کائنات شفاء کائنات خوشبو کائنات معصوم آمنہ سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی معزز محتشم مکرم واجب الاحترام لائق عزت تکریم ارشد اعزاز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جتنے افراد شہر لاہور کے جس کنارے سے آپ تشریف لائے، جس علاقے سے آپ سفر کر کے پہنچے، اس علاقے سے جتنے حضرات تشریف لائے، آج کی پاکیزہ اور خوبصورت بزم کے اندر
آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، مالک ہم سب کو اس حاضری کی برکت سے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرات، ماہ صیام کے پرنور لمحات ہیں، پرنور ماحول ہے، نورانیت والی جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں، چہروں پہ بھی نور ہے، مسجد میں بھی نور ہے، دلوں پہ بھی نور ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ جس کے لڑ ہم لگے ہوئے ہیں وہ بھی تو نور نالا نور ہے۔ ماہ صیام میں کوئی شخص روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سونے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ برکتیں کس کی وجہ سے ملی؟ عطائے عرب، جلائے کرم، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے، یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے۔ آپ وقت سے پہلے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ کائنات بنی ہی حضور کے لیے، وقت ہے ہی وہ جو حضور پہ قربان ہو جائے، جو ان کی یاد میں گزر جائے، وہی تو وقت ہے، وہی تو کمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت سے خطاب فرما رہا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیت کریمہ میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا، تمہیں بغیر مقصد کے نہیں بنایا، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ جس طرح کہ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ چونٹی بنی اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اس چونٹی کو کیوں بنایا؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا چونٹی بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ وہ بھی مجھ سے یہ پوچھ رہی کہ ان کا کیا مقصد ہے؟ بیکار عبث کوئی بھی نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، 27ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا ہم نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی یاد کے لیے بنایا۔ آج بھی آپ کو جو لطف عبادت خانے میں، معبد میں، مسجد میں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ ہمارے لوٹنے کی جگہ۔ حضرات، سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں وہ وقت ہے جو آپ اپنا کسی کو دے، اس سے قیمتی چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وقت کی تعریف کرتے ہوئے بزرگوں نے دو باتیں کی، الوقت من الذهب، پوچھا کہ وقت کیا ہے؟ فرمایا وقت سونا ہے، اور ایک اور یہ ہے الوقت الحیات، وقت زندگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے وقت کی قسمیں ارشاد فرمائی، صبح کی، دوپہر کی، چاشت کی، شام کی، دن کی اور رات کی۔ یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی۔
اور قسم معزز اور محتشم اور محترم چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ وہ انسان کو بتائے کہ جو میں نے تمہیں وقت دیا ہے اور عمر عزیز دی ہے، جو میں نے تمہیں سانسیں دی ہیں، ان کو تول تول کر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے اس پر خود رہنمائی فرمائی ہے، اس کو تول تول کر ناپ ناپ کر خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہیں ایک بار ملا ہے پھر نہیں ملے گا۔ حضرات آپ دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے، شریعت کا ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت نے ہر عمل اور ہر حکم کے لیے وقت متعین کیا ہے، ہر عمل اور ہر حکم کے لیے وقت متعین کیا ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت نکل جائے اور آپ اس وقت کی نماز کو پڑھنا چاہیں تو آپ قضا کر کے پڑھتے ہیں، ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا وقت مقرر تھا، وقت ختم ہو گیا ہے، نکل گیا ہے۔ اب آپ چاہیں 4 کی بجائے 80 کی پڑھ لیں، وہ قضا ہی ہے، ادا نہیں۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے خاص وقت اور خاص مہینہ مقرر کیا ہے۔ اگر آپ اس مخصوص مہینے میں اور مخصوص وقت میں یہ فریضہ بجا نہ لا سکے، مخصوص مہینے میں اور مخصوص وقت میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ تم ساری عمر بھی روزے رکھتے رہو، تم اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کے نقصان کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تیسری مثال، زکوٰۃ۔ جب ایک برس گزرتا ہے مال پر اور مال نامی پر، جس مال پہ بڑھنا ہوتا ہے، تو اس وقت واجب ہوتی ہے، نہ وقت سے پہلے واجب ہے نہ وقت کے بعد واجب ہے۔ چوتھی مثال، حج کے مخصوص ایام ہیں، ان ایام کے علاوہ کوئی شخص پورا سال میدان عرفات میں بیٹھا رہے، مینا میں بیٹھا رہے، مزدلفہ میں بیٹھا رہے، اس کو حج نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شریعت نے ہر عمل اور ہر حکم کے لیے وقت کو مقرر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قدر اور وقت کی قیمت یہ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سیاستہ میں ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، امام ابو داؤد نے لکھی ہے، سنن ابی داؤد۔ اس کتاب میں 6 سے 7 ہزار کی قریب حدیث ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، تو میرے سامنے 5 لاکھ حدیث تھی، ان میں سے میں نے ان کو منتخب کیا۔ اور حضرت امام ابو داؤد نے اسلامی نظام کے دستور کی جامعیت کے لیے صرف 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں پڑھی۔ اسلامی نظام کے دستور کی بالادستی کے لیے صرف 4 حدیثیں پیش کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے، اور اس کو امام عینی نے بھی لکھا، فرمایا کل 5 حدیثیں ایسی ہیں یا 4 حدیثیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، بس۔ اور ان احادیث کو مدار الاسلام کہا جاتا ہے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وقت کی قدر و قیمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا مسلمان کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے، سب سے اچھی خصلت یہ ہے کہ وہ فضول کام کو چھوڑے۔ یہ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس پر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی اور جس پر پوری دنیا کے مسلمان عمل پیرا ہو تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں کہ فضول چیز کو چھوڑیں۔ ایک اور حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک میں کتاب الرقائق میں ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس،
کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا، اور غنیمت کا مطلب مفت میں جو چیز دی، فرمایا جس پر آپ کا مال نہ خرچ ہو، جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑتے تھے تو ان کا جو مال ہوتا تھا وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جاتا تھا اور اسے آپس میں تقسیم کر دیتے تھے، اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ نمبر 1 فرمایا حرامت قبل شباب، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا، اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جوانی میں عبادت کرنا، در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری۔ فرمایا جب بندہ جوان ہوتا ہے اس وقت وہ رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف دوڑ جائے، لوٹ جائے اللہ کی طرف، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اسی طرح مہربانی کرتا ہے جس طرح وہ اپنے نبیوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا بڑھاپے میں تو جب بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے وہ بھی بکری کو شکار نہیں کر سکتا، پھر تو گناہ کی سکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ در جوانی توبہ کرتا شیوہ پیغمبری، جوانی میں رب کو رب مان لینا اور اس کے سامنے اپنا سب کچھ جھکا دینا، جبین نیاز کو خم کر دینا، فرمایا یہ کمال زندگی اور کمال بندگی۔ نمبر 2 فرمایا وصحت قبل سقم، فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا۔ جب آپ تندرست ہوتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3 فرمایا مال داری کو غربت سے پہلے غنیمت جاننا۔ اگر مالک نے مال دیا ہے اس کو اڑانا نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یا رب کے راستے میں خرچ کرتے نا تو رب کے پاس تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اور جب تمہیں ضرورت پڑے گی مالک کسی کے دل میں تمہارے لیے خیر خواہی ڈال دے گا۔ نمبر 4 فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا۔ آپ کسی شخص کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے مصروف پڑا، کام بڑا ہے۔ فرمایا غنیمت جاننا جن حالات میں رب نے تمہیں مصروف نہیں رکھا ہوا، ان حالات میں اگر تم نے اللہ کی عبادت کر لی، پھر جب تم مصروف ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے عبادت خود کروا لیا کرے گا، پھر وہ تمہارے لیے ایسے اسباب، ایسے راستے مہیا کر دے گا، تمہارے ماتحت جو لوگ ہوں گے ان کے دل میں تمہاری عزت ڈال دے گا، اور تم جن کے ماتحت کام کر رہے ہوگے اللہ ان کے دل میں تمہاری عزت ڈال دے گا۔ اور نمبر 5 فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا۔ زندگی ملی ہے دوبارہ نہیں ملتی، جو مرضی کرنا، اس زندگی میں جتنے اعمال خیر بجا لا سکو وہ بھی تھوڑے ہی۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت میں جانے کے بعد بھی پریشان ہوں گے، نیک بھی اور گناہگار بھی۔ عرض کے حضور گناہگار کو پریشان ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر نیک کیوں پریشان ہوگا؟ فرمایا نیک اس لیے پریشان ہوگا، وہ روئے گا کاش کہ جو لمحے میرے یاد الہی کے بنا بس گزر ہوئے تھے وہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ ہر نیک آدمی پریشان ہوگا کہ میرے یہ لمحات اللہ کی یاد میں کیوں نہیں بسے۔ فقہ حنفی کے بانی تابعی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور ان 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا۔ فرمایا بس یہ 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھ لینا، زندگی میں تمہیں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں۔ 5 لاکھ احادیث سے 5 احادیث کا نچوڑ خلاصہ پیش کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وصایا امام اعظم کتاب میں موجود ہے۔ نمبر 1 پہلی حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا کہ میری نیت کیا ہے، بس، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر عمل کے شروع، ہر عمل کے آغاز سے پہلے
یہ ضرور سوچ لینا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس کی مثال کتب میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کا روشن دان بڑا خوبصورت بنایا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے گھر میں یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے تازہ ہوا آتی رہے. آگے سے جواب ملا کاش کہ تم یہ نیت بھی کر لیتے کہ مجھے یہاں سے اذان کی آواز ملی. تو نیتوں پر سب سے مشکل علم جو ہے وہ نیت کا علم ہے. اگر نفلی کام آپ بغیر نیت کے کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. وہ اعمال جن میں نیت ضروری ہے ان میں تو ہم کرتے ہیں, جن میں نیت ضروری نہیں ہے اگر اس میں آپ نیت نہیں کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیے شرعی مسئلہ ہے. آپ مسجد آتے ہیں, اگر آپ نماز کی نیت کے لیے آئے تو نماز کا ثواب ملے گا, اور اگر آپ نے مسجد میں آ کر کسی شخص کو جگہ دے دی اور اسے کہہ دیا تم آگے بیٹھ جائے, یہ کام بڑا نیکی کا ہے. لیکن اگر آپ نے خیر خواہی کی نیت نہ کی تو اجر نہیں ملے گا. اجر تبھی ملے گا جب آپ کام کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے. خوشبو لگانا یہ سنت ہے. مسجد میں آ کر آپ نے لگائی اور اس کی نیت آپ نے نہیں کی, اس کا ثواب نہیں ہے. اور اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں تو خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ کسی شخص کو مجھ سے گھن نہ آئے اور مسجد سے خوشبو آنی چاہیے, سب لوگوں کو خوشبو آئے, یہ نیت کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ 5 احادیث براہ کرم اس کو ضرور یاد کر کے جائیں. نمبر 1 فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 2 اس حدیث کو امام ترمذی نے ابواب الزہد میں اسی مقام پر ذکر کیا ہے. یہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں, جن پر اسلام کی بنیاد ہے. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ اسلام بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں, فضول چیز کو چھوڑ دے. اگر بیٹھا ہے تو سیاست پر تبصرہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلنا, چھوڑ دے. وہ وقت بھی وہ اللہ کی یاد میں بسر کر دے. نمبر 3 یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 13. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو حضرت انس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ تیسرا ستون ہے اسلام کا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہاں جو لفظ کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے, اس سے مراد دین کے کام ہے. دین کے کاموں میں اگر وہ چاہتا ہے میری اصلاح ہو گئی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے کہ یہ بھی باشرہ ہو جائے, یہ بھی باامامہ ہو جائے, یہ بھی نمازی ہو جائے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جائے. اگر اس کی جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی. نمبر 4 یہ حدیث پاک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے 52. اس حدیث کا نمبر ہے 52 اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر. اور یہ نعمان بن بشیر وہ صحابی ہیں کہ ایک غزوے میں ان کے باپ شہید ہو گئے. یہ ابھی ان کی عمر نہیں تھی, ان کے باپ شہید ہو گئے. تو دل میں خیال آیا کہ اب میں ابو کس کو کہوں گا, اب میں بابا کسے کہوں گا. شفقت پدری غالب آ گئی اور دوران جہاد ہی یہ خیال آیا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, اب میں باپ اور بابا کس کو کہہ کر بلاؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے, دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ آج کے بعد تو مجھے بابا اور عائشہ کو ماں کہہ لیا کرے. امتی کے دل میں جو خیال گزرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
پر اللہ کے اذن سے اطلاع پائی اور ساتھ ارشاد فرما دیا، فرمایا نعمان جب جی کرے مجھے بابا کہہ لینا، عائشہ کو اپنی ماں کہہ لینا۔ اس حدیث کے راوی وہ ہیں اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 52۔ ایمان افروز اور کچھ طویل حدیث پاک ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چوتھا ستون ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہو چکا ہے، حرام بھی واضح ہو چکا ہے۔ حلال کی مثال روٹی اور حرام کی مثال خنزیر شراب، فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ ان کو حلال سمجھ کر استعمال کرتے، ہوتی وہ حرام۔ فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر وہ ادارے جو کام ہی سود کا کرتے ہیں، جو صرف اور صرف سود کا کام کرتے ہیں، یہ حلال اور حرام کے درمیان ایک اور سٹیپ ہے، فرمایا لا یعلمون، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن فرمایا جو شک اور شبہ والی چیز سے بچ گیا، پیچھے ہو گیا، فرمایا اللہ اس کے دین کو بھی محفوظ فرما دے گا اور اللہ اس کی عزت کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، انسان کہے گا مال آئے، چاہے حلال ہے یا حرام ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو اس وقت صبح کو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہوگا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، کہ جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا وہ کہے گا کچھ نہیں ہوتا جی آنا چاہیے۔ فرمایا صبح کو بندہ مومن اور شام کو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو شام کو تو مسلمان ہوں گے، جن کی ڈیوٹیز رات کی ہوں گی، وہ صبح تک کافر ہو جائے گا، اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ بکریاں چراتے چراتے بادشاہ کے محل کے قریب چلا جاتا ہے جہاں بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور وہاں لکھا ہوتا ہے علاقہ ممنوع، یہاں پر نہیں جا سکتے۔ فرمایا اب اگر وہ شخص اندر چلا جائے گا وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ حرام کے قریب قریب جائے گا اور پرواہ نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے گا، 40 دن تک وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے گا، اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، اور اگر وہ بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے تو سارے کا سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ حضور وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ تم من کو صاف، تم تن کو صاف کرتے ہو، فرمایا تم من کو پاک کرو، تن خود بخود صاف کرو۔ اور پانچویں حدیث پاک جس پر اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے مسلمان کون ہے؟ ہمارے یہاں کسے کہا جاتا ہے جو مسجد میں آنا شروع ہو جائے، فلاں کام کر لے، لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلمان جو زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف مت دے اور ہاتھ سے تو دے ہی نہ، کیونکہ اگر ظلم کرے گا تو مظلوم کی تو دنیا بگڑ جائے گی اور اس کی آخرت بگڑ جائے گی۔ یہ 5 حدیثیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے،
اور ان پانچوں پر وقت نہیں لگتا. اگر تو آپ وقت کی قدر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ کتنے تھوڑے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوں لوگوں تک جو دین پہنچایا، اس کی عمارت کھڑی کی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فضول چیزوں کو چھوڑ دو، حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا علم بھی حاصل کر لو. اور فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس پر یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان 5 فرامین مصطفیٰ کو یاد کر لینا. فرمایا تم ساری زندگی ناکام نہیں ہو سکتے. تم ہمیشہ ہر میدان میں، جس میدان میں تم معیشت میں جاؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، فرمایا ان 5 چیزوں کو یاد رکھنا. تم جس میدان میں جاؤ گے اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، نصرت بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وقت میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا. اگلی روایت پیش کرنے سے پہلے حضرت فاروق اعظم ایک دعا مانگا کرتے تھے. ہو سکے آپ اپنی زبان میں یہ دعا مانگ لیا کریں. اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات. حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ میری زندگی کی جو گھڑیاں ہیں اور میری زندگی کا جو وقت ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما. اور وقت بچانے کے اہم اصول 2-3 اصول آپ کی خدمت میں پیش کر لیں. سب سے پہلا اصول نظام الاوقات. وقت بچانے کے لیے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، نظام الاوقات مرتب کریں. اور نظام الاوقات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کے تمام اوقات کے لیے کاموں کی ترتیب اور تشکیل کے عمل کو نظام الاوقات کہا جاتا ہے. آپ ایک ذائچہ تیار کر لیتے ہیں. صبح میں نے اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، واک پہ جانا ہے، اشراق پڑھنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، چاش پڑھنی ہے، کام پہ جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، عصر ادا کرنی ہے، چائے پی لینی ہے، مغرب پڑھنی ہے، ابابیل پڑھ لوں گا، عشاء پڑھ لوں گا، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر میں سو جاؤں گا. جو شخص اس نظام الاوقات کو مرتب کر لیتا ہے اپنی زندگی میں، اس کا وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا اور اللہ اس کی وقت میں ایسی برکتیں دے گا جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے مختصر سے جملوں میں یہ سارا نظام الاوقات آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیے، جب کام زیادہ ہو جائیں تو جس کام کے لیے دماغ زیادہ توجہ مانگے وہ کام آپ صبح کے وقت کریں. حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے. اور حضرت سیدہ فاطمہ آرام فرما رہی تھی، حضور پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا یا بنیہ قومی، میری بیٹی لگتے جگر سو رہی ہو، اٹھیے، اشہدی رزق رب کی، دیکھو رب رزق تقسیم فرما رہا ہے. یہ فجر سے پہلے تہجد کے بعد یا بنیہ قومی، وہ لوگ جو فکر معاش کا رونا روتے ہیں، جو کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا اشہدی رزق رب کی ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ عز وجل یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فرمایا فاطمہ اٹھیے، دیکھیے رب صبح طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک پوری دنیا میں رزق تقسیم فرما رہا ہو. اگر اس وقت کوئی سویا ہوا ہے بعد میں کہتا ہے میری رزق میں برکت نہیں، رزق ملا ہی نہیں تو برکت کیسے ہے؟ تو اس صبح کے وقت کی آپ حفاظت کریں، اس کو آپ اچھے کاموں میں صرف کریں. میں موضوع آگے چلانے سے پہلے عرض کرتا ہوں حضرات، مسجد کا جو اس نے انتظام ہے اور مسجد کے جتنے کام ہو رہے ہیں آپ کے سامنے صبح شام، الحمدللہ الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس دن میں مسجد کا کام نہ ہو رہا ہو. ترقی سے اعلیٰ ترقی کی طرف ہمارا ادارہ، ہمارا مرکز گامزن ہے، بہتر سے بہترین کی طرف الحمدللہ. اور اس میں سب سے بڑھ کر وہ سہولتیں جو ہر شخص کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ہر شخص جن کا متلاشی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ بنیادی سہولت ملنی چاہیے جب میں مسجد میں آؤں.
جو مسجد سے متعلق ہیں الحمدللہ ہماری انتظامیہ سے آپ تک پہنچانے میں اپنا مثبت اور بھرپور کردار پیش کرتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے ماہ سیام کے اندر ہر مسجد کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں. تو دل بھی کھول کر اور جیب بھی کھول کر آپ اس نیت کے ساتھ کہ آپ مالک کی بارگاہ میں اپنی رقم پیش کر رہے ہیں اور ساتھ یہ سوچ رہے ہیں مالک میں نے کسی کو دکھانے کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے اور میں نے تو اسے واپس بھی نہیں لینا. جس کو رب نے واپس دے دیا ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے رب کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا اور رب نے اس کو دنیا میں اس کو واپس لوٹا دیا. ایک وہ ہے اور ایک شخص وہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے مالک مجھے ثواب نہیں چاہیے جو کچھ میں کر رہا ہوں، بس تو قبول کر لے. تو جب رب قبول کر لے گا پھر بھی اس کو واپس لوٹا بھی دے گا، اسے اپنی رضا بھی عطا فرما دے گا. لوٹانا ہے ہی ہے، یہ کنفرم یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو دے گا میں اس کو واپس دے دوں گا. اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب خدا مانگ ہم سے رہا ہے اور بگڑی بھی ہماری بنا ہے. تو ماہ سیام کے ہر جمعے میں بلکہ ہر دن جب آپ چاہیں مسجد کی انتظامیہ کو آپ جانتے ہیں آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ مسجد کا جو حسن انتظام ہے کہ اس سے مزید اچھا ہو سکے. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھ رہے ہوں گے بہتر سے بہتر انشاءاللہ الرحمن ہوگا. آپ تمام حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ جب بھی ساتھی فنڈ کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر کھل کر ان کی مدد کیا کریں، بلکہ اپنی مدد کیا کریں اور اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کیا کریں. اصل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ حضرات کی توجہ ساری گفتگو کی طرف ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ اعلان کیا ہے. اور گفتگو کے دوران بھی اعلان کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. حضور مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو فرمایا کہ ہمیں چندہ چاہیے. فرمایا چندہ اکٹھا کریں. چندہ اکٹھا کیا. فرمایا جس ایک صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیش کر دیا. آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ چندہ دیتے رہیں گے پہلے غلام کو ثواب ملتا رہے گا. وقت بچانے کے اہم اصول عرض کر رہا ہوں. نمبر 1 نظام الاوقات اپنا مرتب کر لیں. صبح سے لے کر شام تک ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے. نمبر 2 صحت اللہ سے مانگیں کہ مالک صحت اور تندرستی اور عافیت والی زندگی اور اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم پر کچھ رب کے حقوق ہیں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا کچھ تمہاری ذات کے حقوق ہیں، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور کچھ بیوی بچوں کے حقوق ہیں. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فرمایا ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق دیا. یہ نہیں ہے کہ جب بیوی بچوں کو وقت دینے کا وقت آئے تو تم کو مسجد میں نوافل پڑھیں اور جب نوافل کا وقت آئے، فرائض کا وقت آئے، جمعے کا وقت آئے، فرض نماز کا وقت آئے تو آپ کہیں جناب گھر کی کام کاج بھی تو ضروری ہوتی ہے. نہیں، آرام کے الگ حقوق ہیں، بندوں کے الگ حقوق ہیں اور اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں. اسلام ان سے منع نہیں کرتا. تیسرا اصول، پہلا اصول نظام الاوقات، دوسرا صحت اور تیسرا ہے احتساب. محاسبہ نفس. احتساب میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا، مجھے نفع کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہو گیا. اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے کے بعد اپنے لیے ایک دن نکالتے تھے. اس میں آپ اپنے پاؤں پر کوڑے مارتے تھے، درے مارتے تھے اور کہتے تھے عمر رجسٹر کھول اور بتاؤ کون کون سی نیکیاں. احتساب یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کی عاجزی. کیونکہ سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں تو میری امت کا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ہر ہفتے میں ایک دن مقرر کرتے تھے جس میں آپ اپنے پاؤں پر خود کوڑے مارتے تھے اور بتاتے تھے عمر کیا کیا کام کیا ہے. حالانکہ آپ کا ہر عمل نیکی کا ہی ہوتا تھا لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے آپ ایسا کرتے تھے. دوسرا احتساب کی دوسری صورت، جتنے ذات تشریف فرما ہے سب سے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں اپنے لیے. سب سے پہلے اپنے لیے، اگر میری عمر جو گزر گئی آگے کا نہیں پتا وہ 29 سال ہے
تو 29 سال میں سے 15 برس یہ تقسیم آپ نے خود کرنی ہے، چاہے ضرب کریں، تقسیم کریں، جمع کریں، کچھ بھی کریں، نفی کریں، یہ آپ نے کرنی ہے، میں اپنی کر رہا ہوں۔ اگر میری عمر 29 برس ہو گئی ہے تو 15 برس تو میرے 100 کے گزر گئے، کنفرم ہے، یقیناً 15 سال میں نے 100 کے گزار دیے، باقی بچ کے 15 یا 14 سال بچ کے، ان 14 اور 15 سالوں میں گرمیوں کے دنوں میں الگ سوتا رہا اور سردیوں کی راتوں میں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں بھی سوتا رہا، تو 5 برس ادھر نکل گئے، 10 بچ گئے، اور 10 برس تو میرے بچپن میں۔ تو رب کو کتنا یاد کیا، ابھی خوشی غمی الگ ہے، اور جو وقت کھیل کود میں گزرا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی مائنس ہو گیا ہے۔ 40 برس عمر ہے، 20 100 کے گزار دیے، باقی بچ کے 20 میں سے 10 گرمیوں اور سردیوں میں 100 کے گزار دیے، 10 بچ کے 10 آپ کے بچپن میں گزر گئے۔ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بس اپنے آپ سے اتنا سوال کرے کہ جب میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں تو دنیا کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے، میں نے کتنے گھر اپنے بنا لیے ہیں، اور جب میں نے آخرت میں جانا ہے تو میرے پاس آخرت کے لیے جمع پونجی کتنی ہے؟ یقیناً آپ کو جواب نفی ہے۔ معذرت کے ساتھ برا مت منائیے، آپ کے صدقے میری اصلاح ہو جائے گی، آپ کی وجہ سے میری اصلاح ہو جائے گی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہر شخص کے سوچے اور یہ ضرور سوچے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، نہیں بھی سوچے گا تب بھی جانا پڑے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ نیکیوں کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ وقت کو روک لیں گے، وقت کی فکر کر لیں گے، جو ہو گیا وہ کیا ہے، رب کی بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے کوئی شخص یہ کہتے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے جہاں معاف بھی کر دی، اور جو 20 سال 100 کے گزارے ہیں، گناہوں میں گزارے ہیں، ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دی گا۔ پچھلی تو معافی مل جائے گی، آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے وقت کو پکڑ کر رکھنا ہے، اس کو نہیں جانے دیں، اور نظام الاوقات مرتب کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو جو شخص معمول زندگی بنا لیتا ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے یارو دنیا کی، یہ وہ واحد کتاب ہے، اگر اس کی سمجھ نہ آئے تب بھی پڑھو، اللہ پھر بھی اس کا لطف عطا فرماتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی، ہم رات کو پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو پھر بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ وہ لفظ ہیں جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئے اور حضور کی زبان سے صحابہ نے سن کر ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں، اس لیے رب نے ان میں مٹھاس رکھی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اگر 100 بندے ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں حافظ قاری عالم کوئی نہ ہو، تو 100 میں سے 90 کو تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا آتا اور سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں شرم آئے گی، لوگ کہیں گے قرآن سیکھ رہے ہیں، سنو۔ ایسا تو نہ کریں، اپنے آپ سے زیادتی تو مت کیجیے۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، صبح روزانہ اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ وہ لوگ جن کا بسیرا، جن کو 2 نمبر پیروں کے ساتھ اور جعلی لوگوں کے ساتھ، عاملوں کے ساتھ جن کا تعلق وابستہ ہو گیا ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رزق کی تنگی کی شکایت ہے، رشتوں میں بندش کی شکایت ہے، اولاد نہ ہونے کی شکایت ہے، گھر میں جادو کی شکایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کن فیکون سے ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا جو بندہ صبح کے وقت فجر کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 سپارے میں موجود ہے پڑھ لیتا ہے، اور شام کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو کہ 28 سپارے میں موجود ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے 10 منٹ نہیں لگتے، فرمایا اگر کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہو کر ضمانت دے رہا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو رات کو بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، صبح تک رب خود اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔
قرآن مجید کو اپنا معمول حیات بنائیں۔ اقبال کہتا ہے وہ بندے صوفی و ملا سیری حیات از حکمت قرآن گیری، کہتا ہے تو صوفی اور مولوی کے چکر میں رسے میں اتنا پھنس گیا ہے کہ قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا ہے۔ تب کھولتا ہے جب باپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے نکل نہیں رہی کہ نکل ہی جائے، اور یاسین پڑھواتا ہے۔ اقبال کہتا ہے بآیات اشترا کار جسمی نیز کہ از یاسین اون آساں بمیری، کہا جس یاسین سے تو موت کو تلاش کرتا ہے اس یاسین سے تو زندگی کو کیوں نہیں تلاش کرتا؟ بس یوں اپنی زندگی کا آغاز کیجیے صبح کے وقت، سارا دن آپ ہلکے پھلکے رہیں گے اور آپ کی طبیعت میں نشاط رہے گی، فرحت رہے گی۔ ہارون الرشید کے دربار میں کسی شخص نے کہا کہ میں نے انوکھا کرتب دکھانا ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ ہمارے یہاں وقت اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی نہ کوئی مصروفیت ہے جس سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور فکر کسی کو بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار میں اپنا کرتب دکھاؤں گا اور میرے لیے فرش جو ہے شاہی فرش ہے اس کو خالی رکھ دیا جائے۔ انہوں نے فرش خالی کر دیا۔ بادشاہ نے ہارون رشید اسلامی قرآن اور قیامت تک اس کا نام یاد رکھا جائے، اس نے کہا آ جاؤ۔ آیا، اس نے فرش کے بیچ میں ایک عجیب کرتب دکھایا، اس نے اپنی پاکٹ سے سوئی نکالی اور اس کو فرش کے اوپر کھڑا کر دیا۔ فرش کے بیچ میں ایک سوئی کھڑی ہے، سوئی کو کھڑا کرنا مشکل ہے اس طرح۔ اب اس نے وہ سوئی کھڑی کر دی اور خود پیچھے چلا گیا اور دور جا کر اپنی جیب سے ایک اور سوئی نکالی اور نشانہ لگایا تو وہ سوئی جو کھڑی ہوئی تھی اس کے نکے سے دوسری سوئی پار ہو گئی۔ پورا دربار اش اش کر اٹھا اور واہ واہ کی صدائیں آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک اور نکالی اور اشارہ کیا اور نشانہ کیا، اشارہ کیا، سوئی کے نکے سے دوسری سوئی پار ہو گئی، تیسری پار ہو گئی، چوتھی پار ہو گئی، 10 سوئیاں اس نے ایک ہی وقت میں مختصر سے وقت میں نشانے کی سچائی کی وجہ سے سوئی کے نکے سے پار کر دی اور پہلی سوئی اسی طرح کھڑی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا اس کو 10 دینار انعام دو اور 10 جوتے بھی لگاؤ، 10 کوڑے بھی لگاؤ اور 10 دینار بھی اس کو دو۔ جو مصاحب تھے انہوں نے وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا جی انعام کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ 10 دینار دے رہے ہیں اور اس کو 10 جوتے اور 10 کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا اس نے وقت ضائع ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ کام ذہن بڑا اس کا اچھا ہے، کاش کہ جتنا ذہن اس نے اس شرارت میں گزارا ہے یہ اتنا ہی ذہن اپنا عبادت میں گزار دے۔ اور جنہوں نے وقت کو بچایا ہے ان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا زندگیاں تھی اللہ والوں کی، کیا حسن تھا ان کی زندگیوں کے اندر، اور آج کس طرح منبر رسول پر ان کے تذکرے اور ان کے چرچے باقی ہیں۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، حضرت ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن مکمل کیا۔ 60 برس تک روزانہ دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، گھر کا کام کاج بھی کرتے اور دیگر ضروریات زندگی بھی آپ کی برقرار رہتی ہیں۔ اور 60 سالوں میں سے 40 سال ایسے ہیں کہ 40 سال آپ کو کسی نے سوتے ہوئے دیکھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو پہلو میری کمر ہے کہ زمین پر نہیں لگی۔ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اب دیکھیے ادھر وہ مثال دیکھیں تو اس کو سزا مل رہی ہے اور یہاں دیکھیں اجر کیا مل رہا ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بن ابی بکر عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا چپ کر دے، رو کیوں رہے؟ اس نے کہا حضور آپ کا آخری وقت آیا۔ فرمایا آخری وقت آیا پھر کیا ہوا ہے؟ کیا جس رب کے لیے میں نے 40 سال تک اپنے پہلو کو زمین سے نہیں لگنے دیا، کیا وہ رب میرے لیے جنت کے دروازے نہیں کھول دے گا؟ فرمایا مجھے یقین ہے، ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں فرشتے میری روح کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، میرا استقبال کر ذکر مدینے والے کا ایدے وچ بنائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سہنے دا پھر ساری خدائی تیری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔